خفیہ مذاکرات، ملاقاتیں اور ثالثی متحدہ عرب امارات انڈیا اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری لانے میں کامیاب ہوگا۔ متحدہ عرب امارات کی طرف سے کی جانے والی کسی بھی کوشش پر بات کرنے اور اس حوالے سے ماہرین کی رائے جاننے سے قبل پاکستان اور انڈیا کے درمیان پائی جانے والی موجودہ کشیدگی کے پس منظر کو جاننا ضروری ہے۔ اس تناؤ کو سمجھنے کے لیے جہاں دونوں ممالک کے درمیان ماضی قریب کے 4 واقعات کو ذہن نشین کرنا ضروری ہے، وہیں متحدہ عرب امارات کی ماضی کی کامیاب ثالثی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے 4 واقعات کا ذکر اور پھر پاکستان اور انڈیا کے ماہرین سے اس عنوان پر بات کرتے ہیں۔ فروری 2019، انڈین فوجیوں سے بھری ایک بس انڈیا کے زیر انتظام کشمیر سے گزر رہی تھی جب بارود سے بھری ایک کار پلوامہ کے مقام پر اس بس سے ٹکرا گئی۔ اس خودکش حملے میں 40 انڈین فوجی ہلاک ہوئے۔ 26 فروری 2019، انڈیا نے دعویٰ کیا کہ اس کی فضائیہ نے پاکستان کے بالاکوٹ میں سرجیکل اسٹرائیک کی ہے، جس کے ردعمل میں انڈین نیوز چینلز نے بدلہ اور گھر میں گھسنے جیسی سرخیاں چلانی شروع کر دیں۔ 5 اگست 2019، کشمیر اور امرناتھ یاترا پر جانے والے انڈین شہریوں کو جلد از جلد گھر واپس آنے کو کہا گیا، جبکہ اس دوران کشمیر کی فضا میں خاموشی تھی اور فوجیوں کی بھاری تعداد وادی میں تعینات تھی۔ پھر 5 اگست کو مودی حکومت نے کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والے آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا۔ یہ وہ 3 تاریخیں ہیں جنہوں نے حالیہ برسوں میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان فاصلے اور تلخیوں کو بڑھایا ہے۔ پھر 1.5 سال بعد سن 2021 میں اچانک انڈیا اور پاکستان کے فوجی افسران کی ملاقات، اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بات چیت کا بیان اور کپاس اور چینی کی درآمد پر پابندی ہٹانے جیسی باتیں ہونے لگیں۔ اس دوران یہ محسوس ہوا کہ رشتہ دوبارہ پٹری پر آ رہا ہے، مگر ایسا ہو نہیں پایا۔ اب متحدہ عرب امارات، جسے امریکی جنرل کسی زمانے میں لٹل اسپارٹا کہا کرتے تھے، کے ذریعے جنوری 2023 میں پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں بہتری کی دوبارہ امید پیدا ہوئی ہے۔ مگر کیا متحدہ عرب امارات ایک بار پھر انڈیا اور پاکستان کے درمیان تلخی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟ مالی مشکلات کا شکار پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا تازہ ترین بیان اس بات کی نشاندہی کرتا ہے۔ شہباز شریف نے العربیہ نیوز چینل کو دیے گئے انٹرویو میں اس بارے میں بہت سی باتیں کہی ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ میں نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے درخواست کی ہے کہ وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان مفاہمت کی سہولت فراہم کریں، کیونکہ وہ نہ صرف پاکستان کا دوست ہے بلکہ اس کے انڈیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں۔ متحدہ عرب امارات دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کے حوالے سے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ تاہم اس انٹرویو کے نشر ہونے کے اگلے روز وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والی وضاحت میں کہا گیا ہے کہ انڈیا سے بات چیت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کشمیر سے آرٹیکل 370 کو ختم نہیں کر دیا جاتا۔ شہباز شریف کے اس انٹرویو پر انڈین وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باغچی نے کہا، اس طرح کی بات چیت کے لیے امن کا ماحول ہونا چاہیے۔ شہباز شریف نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ میں انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آئیے مل کر بیٹھیں اور کشمیر جیسے سلگتے ہوئے مسئلے پر سنجیدہ بات کریں۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ ماضی میں انڈیا اور پاکستان کو ایک ساتھ لانے میں متحدہ عرب امارات کا کیا کردار رہا؟ کیا متحدہ عرب امارات واقعی شہباز شریف کی توقعات پر پورا اتر سکتا ہے، اور وہ انڈیا اور پاکستان دونوں ہی کے لیے اتنا خاص کیوں ہے؟ اس کے ساتھ ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ متحدہ عرب امارات کو اس سب سے کیا حاصل ہوگا۔ تجارت، انڈیا، پاکستان اور متحدہ عرب امارات تینوں ممالک کے درمیان تعلقات کو سمجھنے کے لیے آئیے آبادی اور تجارت سے آغاز کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی کل آبادی 93 لاکھ کے قریب ہے۔ یہاں 35 لاکھ انڈین شہری جبکہ پاکستانیوں کی تعداد 13 لاکھ سے زائد ہے۔ تجارت اور صنعت کی وزارت کے مطابق متحدہ عرب امارات انڈیا کا تیسرا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ سن 2021 سے 22 میں دونوں ممالک کے درمیان تقریباً 73 ارب ڈالر کی تجارت ہوئی۔ توقع ہے کہ اگلے 3 برسوں میں یہ تجارت 100 ارب ڈالر سے زیادہ ہو جائے گی۔ متحدہ عرب امارات انڈیا میں 8واں بڑا سرمایہ کار ہے۔ ایک اندازے کے مطابق متعدد انڈین کمپنیوں نے متحدہ عرب امارات میں تقریباً 85 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ انڈیا متحدہ عرب امارات کو قیمتی دھاتیں، پتھر، زیورات، معدنیات، شکر، پھل، سبزیاں، چائے، گوشت، کپڑا، انجینئرنگ مشینری کا سامان اور کیمیکلز برآمد کرتا ہے، جبکہ انڈیا متحدہ عرب امارات سے پیٹرولیم مصنوعات، جواہرات اور زیورات اور خام تیل درآمد کرتا ہے۔
متحدہ عرب امارات اور انڈیا کے درمیان تعلقات کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جون 2022 میں جب وزیر اعظم نریندر مودی ابوظہبی گئے تھے تو شیخ محمد بن زید ال نہیان خود ایئرپورٹ پر انہیں لینے آئے تھے۔ دوسری جانب پاکستان کے بھی UAE سے اچھے تعلقات ہیں اور جنوری 2023 میں جب پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف UAE گئے تو انہیں مالی بحران سے نکلنے کے لیے 3 ارب ڈالر کی امداد دی گئی۔ سال 2021 سے 22 میں متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے درمیان تقریباً 10 ارب ڈالر کی تجارت ہوئی۔ اندازہ ہے کہ آنے والے سالوں میں یہ تجارت مزید بڑھ سکتی ہے۔ ڈیٹا ویب سائٹ OEC کے مطابق متحدہ عرب امارات نے 2020 میں پاکستان سے 5.5 ارب ڈالر کی برآمدات کیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو تقریباً 1 ارب ڈالر کی برآمدات کی تھیں۔ متحدہ عرب امارات بنیادی طور پر پاکستان کو تیل اور سکریپ آئرن بیچتا ہے اور پاکستان سونا، گوشت اور چاول UAE بھیجتا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ماضی میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ پلوامہ کا معاملہ ہو، بالاکوٹ کا یا آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کا، ان واقعات سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان فاصلے پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ فاصلے فروری 2021 میں کم ہونا شروع ہوئے۔ فروری 25 کو انڈیا اور پاکستان کے فوجی حکام نے کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ 2003 کے جنگ بندی معاہدے پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی لیے پاکستان فوج کے اس وقت کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے پرانے تنازعات کو بھلا کر مسئلہ کشمیر کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی بات کی۔ ایسی بہت سی چھوٹی چھوٹی کوششیں کی گئیں جن کی وجہ سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ تعلقات بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پھر اپریل 2021 میں خبر رساں ایجنسی روئٹرز کی ایک رپورٹ آئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی قربت بڑھانے کی سمت میں متحدہ عرب امارات کی کوششیں بھی شامل ہیں۔ جنوری 2021 میں اس سلسلے میں دبئی میں انڈیا اور پاکستان کے حکام کی ایک خفیہ میٹنگ بھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد امریکہ میں متحدہ عرب امارات کے سفیر یوسف العطیبہ نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ایک پروگرام میں اس بات کی تصدیق کی تھی۔ یوسف العطیبہ نے کہا تھا کہ متحدہ عرب امارات نے کشمیر کے حوالے سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ توقع ہے کہ اب انڈیا اور پاکستان کے تعلقات صحت مند ہوں گے، جہاں وہ ایک دوسرے سے بات کریں گے اور اپنے سفیروں کو ایک دوسرے کے دارالحکومتوں میں واپس بھیجیں گے۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر کے مطابق یہ ممکن ہے کہ انڈیا اور پاکستان قریبی دوست نہ بنیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ بات چیت شروع کریں۔ اس بیان کے 3 دن بعد انڈین وزیر خارجہ ایس شنکر اور اس وقت کے پاکستان وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ابوظہبی گئے۔ سن 2021 میں ہی ایسا ہی ایک دعویٰ بلومبرگ کی رپورٹ میں کیا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق انڈیا اور پاکستان نے متحدہ عرب امارات کی ثالثی سے امن کے لیے روڈ میپ تیار کرنے پر کام کیا گیا۔ اگرچہ انڈیا نے متحدہ عرب امارات کی ثالثی کے معاملے کو سرکاری طور پر قبول نہیں کیا، لیکن انڈیا نے ہمیشہ کشمیر کے معاملے پر کسی تیسرے ملک کی مداخلت کو سرکاری طور پر مسترد کیا ہے۔ اس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش کو قبول نہ کرنے جیسی چیزیں بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے سابق سیکریٹری خارجہ شمشاد احمد خان یوسف العطیبہ کی اس بات سے متفق ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کو بات چیت پر آمادہ کیا جا سکتا ہے، مگر ان کا کہنا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے بغیر کبھی بھی دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ ان کے مطابق انہوں نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ بھی کام کیا ہے اور پھر بعد میں پرویز مشرف کے ساتھ بھی کام کیا، مگر ان کی یہ مستقل رائے رہی ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے بغیر نتائج صفر ہی رہیں گے۔ ان کے مطابق سابق حکمرانوں نے اسٹیٹس کو مضبوط بنانے کے علاوہ کوئی پیش رفت نہیں کی۔ متحدہ عرب امارات انڈیا اور پاکستان سے کتنا قریب ہے؟ خیال رہے کہ انڈین شہریوں کی ایک بڑی تعداد متحدہ عرب امارات میں رہتی ہے۔ متحدہ عرب امارات اور انڈیا کے بھی اچھے تجارتی تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے طرز حکمرانی اور متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں کے درمیان بھی واضح مماثلت ہے، جہاں طاقت ایک فرد کے گرد گھومتی نظر آتی ہے۔ دبئی کی شہزادی شیخ خلیفہ کی گرفتاری کے حوالے سے غیر ملکی میڈیا کی کئی رپورٹس میں انڈیا اور نریندر مودی کے کردار کے بارے میں دعوے کیے گئے تھے۔ جہاں UAE کے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے تھے، وہیں پاکستان سے کچھ فاصلے بڑھ رہے تھے۔ سن 2020 میں متحدہ عرب امارات نے بھی کورونا کے دور میں پاکستان سے آنے والے مسافروں کو ویزے دینے پر عارضی پابندی عائد کر دی تھی۔ یہ پابندی انڈیا پر نہیں لگائی گئی۔ ماہرین نے اس پابندی کی ایک وجہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات امن معاہدے کے دوران پاکستان کی جانب سے کی گئی ایجیٹیشن کو بھی قرار دیا۔ تاہم اس سب کے باوجود پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اس کا متحدہ عرب امارات کے ساتھ
बरादराना ताल्लुक भी है। इस्लाम आबाद के कायद आज़म यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस की माहिर डॉक्टर सलमा मुल्क ने BBC को बताया कि वो UAE पाकिस्तान और इंडिया दोनों का अच्छा दोस्त है। उन दोनों जनूबी एशियाई ममालिक के बाशिंदे बड़ी तादाद में मुत्तहिदा अरब अमारात में मुलाजमत और कारोबार कर रहे हैं। उनके मुताबिक सालसी के लिए सबसे अहमियत की हामिल बात तीसरे फ़िर्क़ का काबिल एतमाद और बासर होना होता है। डॉक्टर सलमा के मुताबिक उस वक्त UAE पर पाकिस्तान और इंडिया एतमाद भी करते हैं और UAE का आलमी सतह पर साज के तौर पर अच्छा तासर भी पाया जाता है। उनके मुताबिक उस वक्त UAE की ये ख्वाहिश है कि दो ममालिक को एक साथ बैठा कर वो आलमी सतह पर बासर मुल्क के तौर पर अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ा सके। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर सलमा मुल्क का कहना था कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का बयान पाकिस्तान की बयान करदा पॉलिसी का हिस्सा है और ये जाहिर करता है कि जब इंडिया मुज़ाकरात के लिए आमादा न हो तो फिर यही पॉलिसी बयान बेहतर महसूस होता है। इंडिया की जामा यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज की प्रोफेसर डॉक्टर सजदा ऐश्वर्या ने BBC हिंदी को बताया कि बहुत सारे इंडियन मुत्तहिदा अरब अमारात में काम करते हैं और माजी में इंडियन हुकूमत मुत्तहिदा अरब अमारात में अपनी ये शुबिया बनाने में कामयाब रही हैं कि इंडियन अमन पसंद हैं। हमारे बहुत से मसाइल के बावजूद इंडियन जुमावरीत एक ऐसी झलक पेश करती है जो बहुत पुरकशिश है। यकीनन वो इसे पसंद करता है। कश्मीर के मामले पर मुत्तहिदा अरब अमारात का मौक़िफ़ इंडिया के हक़ में था। उसने उस वक्त कश्मीर के मसले में मदख़लत न करने का फ़ैसला किया था। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के बाद उस खिते में तुर्की और कतर के बढ़ते हुए असर व रसूख के पेश नज़र मुत्तहिदा अरब अमारात के अपने तहफ़्ज़ात हैं। वो उस इलाक़े में अपनी गिरफ़त मज़बूत करना चाहता है और ऐसे में मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान की हमायत चाहता है। मफ़ाहमत कैसे होगी और क्या वाकई ऐसा होगा? फ़र्ज़ करें मुत्तहिदा अरब अमारात मफ़ाहमत के लिए तैयार है तो क्या इंडिया और पाकिस्तान भी तैयार होंगे? आसिफ दरानी UAE में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं। इन्होंने BBC को बताया कि उस खबर की तस्दीक जिस वक्त तक सरकारी सतह पर नून जाए तो उस हवाले से वो उस पर तबसरा करना वक्त का ज़िया ही समझेंगे। उनके ख्याल में अगर UAE का कोई पस पर्दा किरदार मफ़ाहमत के लिए चल रहा था और अब वो किसी फ़िर्क़ ने लैग कर दिया है तो फिर उसमें तरदीद के इम्कानात मौजूद हैं। उस वजह से इन्होंने उस पर अपनी राय देने से गुरेज़ किया है। प्रोफेसर सजाता ऐश्वर्या कहती हैं कि शहबाज शरीफ ने गैंग इंडिया के कोर्ट में फ़ियन की है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो उस गैंग से क्या चाहते हैं। गैंग के साथ खेलना चाहते हैं या कुछ असूल तय करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि तारीख़ की कोई किताब उठा कर देखें, कोई भी मफ़ाहमत उस वक्त कामयाब होती है जब दो फ़िर्क़ किसी मसले पर मुत्तफ़िक़ हों। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले दोनों ममालिक उस बात पर तैयार हों कि मुत्तहिदा अरब अमारात का किरदार मुनसिफ़ाना होगा ताकि वो सही मानों में मफ़ाहमत कर सके। शमशाद अहमद खान के मुताबिक ये तमाम कोशिशें बेसूर रहेंगी क्योंकि पाकिस्तान के अवाम कश्मीर के बग़ैर किसी हिल को तस्लीम ही नहीं करते। उनके ख़याल में उस सारे मामले में UAE को कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिल सकती। बैनुल-अक़वामी और दिफ़ाई अमूर के माहिर कमर आगा ने BBC हिंदी को बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इंडिया की तरफ से अमन कायम करने की कोशिशें की। वज़ीर आज़म मोदी भी नवाज़ शरीफ से मुलाकात के लिए पाकिस्तान पहुँच गए। वो कहते हैं कि मुज़ाकरात कई बार होते हैं लेकिन जब हिल करीब नज़र आता है तो कुछ न कुछ हो जाता है। इंडिया कहता रहा है कि बातचीत करनी है तो दहशतगर्दी पर काबू पाना होगा, दहशतगर्द तंजीमों को बंद करना होगा। उस पर प्रोफेसर सजाता गौर कहती हैं कि इंडिया कभी भी किसी तीसरे मुल्क की मदद पसंद नहीं करता। किसी भी मफ़ाहमत का इंसार उस वक्त पर होता है जिस वक्त ये किया जा रहा हो। मसला कश्मीर हिल हो गया तो सियासत कैसे होगी? क्या इंडिया अमन के नाम पर पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा समझेगा? क्या पाकिस्तान इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर को इंडिया का हिस्सा समझेगा? इंडिया और पाकिस्तान दोनों कभी भी मसला कश्मीर का हिल नहीं चाहते। प्रोफेसर सजाता के मुताबिक ये सबसे अहम है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों उस हकीकत को मानने पर तैयार रहें कि वो कश्मीर का मसला हिल करना चाहते हैं। क्या उस हवाले से पाकिस्तान फ़ौज तैयार है? मुत्तहिदा अरब अमारात को क्या फ़ायदा होगा? फ़र्ज़ करें कि अगर मफ़ाहमत भी हो जाए और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तलख़ी भी कम हो जाए तो क्या मुत्तहिदा अरब अमारात को उससे कोई फ़ायदा होगा? इस्लामी और खलीजी मुल्क होने के बावजूद मुत्तहिदा अरब अमारात का तासर सख्त गैर इस्लामी मुल्क का नहीं है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद उस बारे में किसी किस्म का रद्दअमल नहीं दिया, नहीं कोई मदख़लत की है। डॉक्टर सजाता ऐश्वर्या कहती हैं कि UAE एक ऐसे मुल्क का तासर पेश करता है जो अमन पसंद हो और सालसी करवाने की सलाहियत रखता हो।
ہر ملک کا اپنا ویژن ہوتا ہے کہ وہ اپنا امیج دنیا میں کس طرح دکھانا چاہتا ہے۔ متحدہ عرب امارات اس معاملے میں خود کو ساز کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے۔ انڈیا عالمی امن کی بات کرتا ہے، ایسے میں انڈیا اور پاکستان متحدہ عرب امارات کے ایجنڈے میں فٹ ہیں۔ قمر آغا کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور قطر جیسے ممالک بھی امن چاہتے ہیں، کیونکہ جب بھی پاکستان پر بوجھ پڑتا ہے تو ان ممالک کو مدد کرنی پڑتی ہے۔ پاکستان معاشی طور پر کمزور ہو چکا ہے۔ ان کے مطابق متحدہ عرب امارات چاہتا ہے کہ کسی طرح پاکستان میں استحکام آئے۔ ایک عرصے سے امریکہ اسرائیل فلسطین میں قیام امن کے لیے کوششیں کرتا ہوا نظر آیا، لیکن وہ کچھ حاصل نہ کر سکا۔ اگرچہ متحدہ عرب امارات اور قطر مفاہمت کے لیے کوشاں نظر آتے ہیں، لیکن امریکہ اور یورپ اب بھی طاقتور ممالک ہیں اور ان کا کردار کسی صورت بھی کم نہیں ہوا ہے۔ سن 2016 میں بھی متحدہ عرب امارات نے ایتھوپیا اور اریٹریا کے درمیان امن قائم کرنے میں کردار ادا کیا۔ متحدہ عرب امارات نے ایتھوپیا اور مصر کے درمیان دریائے نیل پر ڈیم کی تعمیر کے تنازع کو حل کرنے میں بھی کردار ادا کیا۔ متحدہ عرب امارات جو کبھی لیبیا کو اسلحہ فراہم کرتا تھا، اب یہ اس حوالے سے سیاسی حل اور امن مذاکرات کی وکالت کرتا نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر سجدہ ایشوریا کے مطابق دیگر ممالک کے مقابلے میں متحدہ عرب امارات ایک نیا ملک ہے، جو تیل کی بنیاد پر تیزی سے اپنے پیروں پر کھڑا ہو رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ متحدہ عرب امارات ایک جدید ملک کے طور پر ابھر رہا ہے۔ جب متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے تو اس نے ظاہر کیا کہ وہ مفاہمت کا باعث بن سکتا ہے۔ اس حوالے سے سوال اب بھی باقی ہے کہ کیا عرب دنیا کا یہ چھوٹا سا ملک دنیا کی 20% آبادی رکھنے والے اور 3 جنگی لڑنے والے ایٹمی ہتھیاروں سے لیس 2 ممالک انڈیا اور پاکستان کے تعلقات پر پڑی دول صاف کر پائے گا؟ مکمل جواب صرف انڈیا اور پاکستان ہی دے سکتے ہیں۔